إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مسلمانوں کا عقیدہ، ان کی سوچ، ان کا عمل، ان کے جذبات، ان کی محبت، ان کی دشمنی، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جو اللہ نے کہا جیسے کہا ویسے مان لیا، تو ہی یہ ایمان کامل کہلاتا ہے۔ اگر اس میں کہیں بھی اپنی خواہش، جذبات داخل ہو جائیں تو وہ ایمان کامل نہیں ہوتا۔ عموماً ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں شخصیات، انبیاء اکرام تذکرہ آتا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ اپنے اس ایمان کا کھل کر اظہار کرو، ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، رسولوں پر بھی، جو کچھ اللہ نے رسولوں پر نازل کیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کی اولادیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ ان میں سے کسی بھی رسول کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سارے اللہ کے رسول ہیں۔ کسی بھی ایک رسول کے متعلق دل میں کوئی میل کچیل، کوئی اعتراض، کسی کی کوئی تنقید ذہن میں آ جائے کہ فلاں نبی نے تو ایسا کیا تھا، قرآن میں ہے، ان سے تو ایسا سرزد ہو گیا تھا، تو میں کوئی اچھا آدمی ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، اگر ایسی کوئی دل کے کنارے میں کوئی سوچ آئی تو ایمان گیا۔ یہ شخصیات اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور ایمان کا معیاری یہی شخصیات ہے۔ اس کے بعد کچھ شخصیات اور ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی ہوا ہے، اور وہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، دوست، جن کو اللہ نے چنا تھا آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہ اللہ کے اختیار ہے، اللہ کی تقدیر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے مقام عطا کر دے۔ اب یہ دن محرم کے جو شروع ہوتے ہیں، یہ ایسے دن ہے کہ سال میں کوئی مہینہ ایسا نہ ہو جو یہ مہینہ گزرتا ہے جس میں ہے تو اللہ کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے، ایک عزت دی ہے اس مہینے کو۔ لیکن جتنی دین اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کی توہین جتنی اس مہینے میں کی جاتی ہے، شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہو کہ جس میں اللہ کے دین کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہو۔ بہت ساری چیزیں آپ کو سننے دیکھنے کو ادھر ادھر سے ملتی ہیں، سوشل میڈیا ہے، باتیں سامنے آ جاتی ہیں، کہیں نہ کوئی شبہ، کوئی اعتراض ہمارے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ تو آج مناسب سمجھا کہ آپ کو کچھ بنیادی باتیں، کچھ بنیادی عقیدہ کہ ہمارا یہ جو شخصیات ہیں صحابہ اکرام، ان کے بارے میں ہمیں قرآن نے کیا سکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کے متعلق ان کے ساتھ پیش آنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو میں نے جہاں سے بات شروع کی کہ میری مرضی نہیں ہے، میرے جذبات نہیں ہیں، میری خواہش نہیں ہے
جیسی تعلیم دی گئی ہے ویسے ماننا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ بنیادی طور پر میں 4 باتیں کروں گا جو ہمیں اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ آغاز اس بات سے، پہلی چیز، صحابی ہوتا کون ہے؟ صحابی کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام جن کو کہا جاتا ہے، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جیتے جاگتے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، آپ کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کو دیکھا ہے، اور جس نے بھی دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، اور پھر وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہے، وفات تک اس کا ایمان اس کے ساتھ باقی تھا، بلا استثناء یہ صحابی ہے۔ اور بلا استثناء جتنی باتیں ہم آگے کریں گے وہ ان سب لوگوں کے لیے شامل ہوں گی، اس میں سے ایسا نہیں کہ کچھ صحابہ کے لیے ہیں اور کچھ کے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہ شخصیات وہ ہیں کہ جن سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ شخصیات عام شخصیات نہیں ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بات ہم نے آگے بھی ذکر کرنی ہے، کہتے ہیں یہ جو شخصیات ہیں، صحابہ اکرام ہیں، یہ جب لوگ آئے اور انہوں نے چاہا کہ ارادو قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کریں، آپ کے خلاف آواز اٹھائیں، تو جرت تو نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کیا یہ کہ آپ کے صحابہ پر باتیں شروع کی، آپ کے ساتھیوں پر۔ ایسی تو ایک شخصیت ہے نا، سیدنا صدیق جیسی شخصیت، جو جس شخصیت کا بچپن کیا، جوانی کیا، بڑھاپا کیا، زندگی کیا، مال کیا، دوستیاں کیا، تعلقات کیا، یہ شخصیت تو لگتا ہے کہ پیدا ہی اللہ نے شاید اس لیے کیا تھا کہ اپنی پوری زندگی نچھاور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی آخر میں فرمایا کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا، اپنے دنیا سے جانے سے چند دن پہلے سب کے احسان، جس نے جو احسان کی، یہ ایک آدمی اکیلا ایسا ہے کہ اس کے احسانات، اس نے اپنے مال اور اپنے ساتھی، اپنے تعلقات، اپنی دوستی سے جو احسانات مجھ پر کیے وہ میں چکا نہیں سکا، اس کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر۔ اب یہ آدمی ایسی شخصیات جو ہیں جو شروع سے اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں، جب ان پر بات کی جاتی ہے تو امام مالک اب بتا کیا رہے ہیں؟ اب سمجھیں، امام مالک سمجھا یہ رہے ہیں کہ جب آدمی جس کے تعلقات، دوستیاں، اٹھنا بیٹھنا آپ کو نظر آئے برے لوگوں کے ساتھ ہے، معاشرے کے بدماشوں کے ساتھ، قماش قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، عیاش لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو آپ دیکھتے ہی کیا سمجھیں گے؟ یہ آدمی بھی نہیں جیسا ہے۔ اور اگر یہ شریف لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی دوستیاں، تعلقات، تو آپ کہیں گے شریف آدمی ہے، مسجد آتا جاتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی دوستیاں یاریاں تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو اصل میں مقصود یہ شخصیات نہیں ہے، یہ صحابہ نہیں ہے، مقصد تو اللہ کے نبی، اور مقصد وہ بھی نہیں ہے، مقصد تو اللہ کا دین ہے جس سے دشمنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ساتھیوں پر بات آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی پر بات ہے کہ آپ کی دوستیاں، آپ کے تعلقات، آپ کے ساتھی یہ صحیح لوگ تھے ہی نہیں، یہ جھوٹے تھے، یہ عہدوں کے لالچی تھے، ان کو منصب کی لالچ تھی۔ یہاں سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں کرنا؟ قرآن مجید کی 5 آیتیں بڑی بنیادی، 2 آیتیں سورہ فتح میں ہے، ایک آیت سورہ توبہ میں ہے، اور ایک آیت سورہ حدید میں ہے، اور ایک آیت سورہ بقرہ میں۔ یہ 5 بنیادی ہیں، ورنہ جا بجا شخصیات کا تذکرہ آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ شخصیات ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ یہ 5 آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں اور اس سے پھر ہماری یہ 4 مسئلے ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان مومنین سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر شجرہ کے درخت کے نیچے بیعت کی، صلح حدیبیہ۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا، نظر آ گیا، سمجھ میں آ گیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ ان کے دلوں میں حقیقت میں ہے کیا۔ یہ دنیا کی لالچ نہیں ہے، دنیا لینے آپ کے پاس نہیں آئے، اب یہ ظاہر ہو گیا۔ فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اللہ نے ان پر اپنی طرف سے بڑا خاص قسم کی سکینت، سکون نازل کیا، اور ان کو اپنی طرف سے اضافی طور پر ایک خوشخبری دے دی ہے، ایک بڑی قریبی فتح کی، جو کہ فتح مکہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ اسی صورت میں آگے آیت آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں
والذین معه جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ قرآن نے ذکر کیا نا، میں اپنا عقیدہ، اپنی بات، اپنی خواہش نہیں پیش کر رہا. والذین معه اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں یہ کافروں کے خلاف بہت سخت ہے ان کا رویہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ان کی دوستی، دشمنی، تعلقات، محبت اللہ کے احکامات کی بنیاد پر ہے. تو کافروں کے خلاف بہت سخت ہے. اشداء علی الکفر رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑی ان کی نرمیاں ہیں. مختلف قبائل سے ہیں، مختلف علاقوں کے ہیں، حتیٰ کہ مختلف وطنوں کے ہیں. کوئی فارس کا ہے، کوئی افریقہ کا ہے، کوئی کہیں کا ہے. آپس میں ان کی بڑی ایک دوسرے سے بڑا گہرا دلی تعلق ہے. تراہم رکعا سجدا، یہ آپس کے معاملات ہیں. باقی اللہ کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ بڑی عبادت کے ہیں. ان کے دل تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، فضلا من ربہم ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. تورات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے اپنے نبی کے ساتھیوں کا. تورات میں کہ میرے جو آخری نبی آئے گا اس کے ساتھی کیسے ہوں گے، اس کا قرآن میں اللہ نے بتایا کہ تورات میں اللہ نے ان کی صفات یہ بیان کی کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کی علامتیں ہوں گی، ان کو تم رکوع اور سجدے میں جاتا ہوا دیکھو گے، اللہ کی عبادت میں مگر ہوں گے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، ان کی مثال اللہ نے انجیل میں بھی ذکر کی ہے کہ میرے نبی کے، آخری نبی کے ساتھیوں کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الہامی کتابوں کی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں. یہ تاریخی شخصیات ہوتی ہیں نا، تاریخی روایت سے آپ مانے نہ مانے، آپ تسلیم کریں نہ کریں، آپ کی مرضی ہے. واقعہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے. یہ شخصیات وہ نہیں ہیں. ان شخصیات کا تذکرہ اللہ نے اپنی الہامی کتابوں میں بھی کیا ہے، تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. یہ دوسری آیت تھی. تیسری آیت ہے سورہ توبہ کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جو لوگ پہلے سبقت لے گئے، شروع میں جلدی اسلام لے آئے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور پھر ان سابقین کے بعد جو ان کے پیچھے پیچھے آتے رہے، فتح مکہ ہو گئے اس کے بعد اسلام لائے، اس سے پہلے اسلام لے آئے، صلح حدیبیہ کے بعد لے آئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. یہ خبر ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ میری رضا ان کو حاصل ہو چکی. اور یہی آخری مقام ہوتا ہے جو بندے کی کوشش اور کاوش ہوتی ہے. جو ہم قرآن میں جا بجا پڑھتے ہیں نا نیکیوں کے متعلق، ابتغاء مرضات اللہ، ہم یہ نیکی کر رہے ہیں، مومن وہ نیکی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. کیوں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ نے بتایا ہم یہ کوشش، ہم جیسے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو اللہ نے اس کوشش کا صلہ دنیا میں دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. سورہ فتح میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. کچھ صحابہ کے آپس کے ہو جاتے ہیں، یہ آگے ہم بات کریں گے. انسان تھے، بشر تھے، معصوم نہیں تھے کہ ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوئیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو کہیں اونچ نیچ ہوئی، کہیں کسی کا کوئی اختلاف ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پہلے والے ہیں نا، جیسے عبد الرحمن بن عوف کا اختلاف کسی صحابی سے ہوا، انہوں نے کچھ کہہ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، ان کو، میرے یہ جو ساتھی ہیں نا، ان کو برا بھلا مت کہا کرو، ان کو گالی مت دیا کرو. اس کو ہم تذکرہ آگے کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ جو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، خرچ کیا، یہ اور تم بعد میں اسلام لانے والے فتح مکہ کے بعد دین کی نصرت میں شامل ہونے برابر نہیں ہے. فتح مکہ سے پہلے اسلام لانا اور تھا، فتح مکہ کے بعد اسلام لانا اور ہے. لیکن یہ بھی صحابی ہیں اور وہ بھی صحابی ہیں. اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ ہوں یا وہ ہوں، پہلے اسلام لائے ہوں یا بعد میں اسلام لائے ہوں. یہ آیت بعض اہل علم کے نزدیک فتح مکہ کی ہے اور بعض اہل علم کے نزدیک صلح حدیبیہ کی ہے. آپ صلح حدیبیہ مانیں، آپ فتح مکہ مانیں، لیکن اللہ نے بتایا جو پہلے ہو یا بعد میں ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے حسنہ کا، جنت کا. ان میں سے جو بھی صحابی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. یہ بالاجمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. آخری آیت وہ نتیجے کے طور پر ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ یہودیوں کو بھی خطاب تھا، یہ منافقین کے لیے بھی تھا جو یہ کہتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں. نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یعنی منافقین جو اس دور میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کیا ایسا ہی مان لیں جیسے یہ بیوقوف لوگ لائے ہیں.
قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ صحابہ اکرام کو بیوقوف کہتے تھے, اور بیوقوفی کی وجہ کہ دنیا کی کوئی چلاکی آتی نہیں ہے ان کو. اصل تو دنیا کی مہارت یہ ہے کہ دنیا میں دو لوگوں کو بیوقوف بنا کے سارے فائدے سمیٹ لو. ایمان کا اظہار کرو, جو بھی مال آ رہا ہے, جو بھی حکومتی مراعات مل رہی ہیں, جو بھی بیت المال سے مل رہا ہے, وہ 4 باتیں کر کے حاصل کرنے کی کوشش کر لو. یہ بیوقوف لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون. بیوقوف یہ صحابہ نہیں ہیں, بیوقوف تو یہ لوگ ہیں, یہ منافقین ہیں. ان کو اپنی اس بیوقوفی کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اب یہ وقت نہیں اس تفصیل کو ذکر کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ, ان منافقین کے ساتھ کرے گا کیا. مختصراً یہ جس کا ذکر سورہ حدید میں اللہ نے کیا ہے, جس کی ابھی ہم نے آیت پیش کی نا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا منافقین بھی صحابہ کرام کے ساتھ کل قیامت کے دن چلتے چلتے آئیں گے. شروع میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ہوں گے کیونکہ دنیا میں ساتھ ساتھ تھے. اب آگے جب یہ پہنچیں گے ایک مقام پہ, ساتھ ساتھ سارا آ گئے, جب پل صراط کا مقام آئے گا تو وہاں پہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, اہل ایمان کا جو ایمانی نور ہوگا اس نور کی روشنی سے وہ آگے ان کو روشنی نصیب ہوگی, کیونکہ پل صراط پہ اندھیرا ہوگا. آپ اور میں اپنی روشنی ساتھ لے کر جائیں گے. جتنے قرآن و حدیث میں اعمال کے ساتھ روشنی کا تذکرہ آیا ہے, الصلاۃ نور, صحیح مسلم کی حدیث میں نماز جو ہے وہ نور ہے, دیگر اعمال نور ہیں, نور روشنی. وہ روشنی دنیا میں بھی ہے, وہ روشنی قبر میں بھی ہے, وہ روشنی آخرت میں بھی ہے, اور خاص طور پر یہ پل صراط کی روشنی ہے. یہ آپ کو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانی ہے. یہاں تک منافق ساتھ آئیں گے, یہاں پہنچ کر ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی. اب وہ صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوں گے, الم نکم معکم, ہم تو تمہارے ساتھ تھے دنیا میں, آج بھی ساتھ ہیں, تو اپنی اس روشنی سے ہمیں بھی فائدہ لینے دو, رکو تھوڑا سا, ہم ساتھ آتے ہیں, تمہارے ساتھ دیکھتے دیکھتے ہم بھی نکل جائیں گے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, ان سے کہا جائے گا واپس جاؤ پیچھے. اب اس کے 2 مفہوم اہل علم نے ذکر کیے ہیں مفسرین نے, یا تو دنیا میں جاؤ یا پیچھے واپس حساب و کتاب کے میدان میں جاؤ, وہاں روشنی مل رہی ہے, وہاں سے روشنی لے کر آؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہر, اب ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی, یہاں سے یہ الگ الگ ہوں گے. ان کو پورا آخر تک صحابہ کے ساتھ لا کے جب آخر میں جنت جہنم کا اینڈ کا فیصلہ ہوگا, وہاں پر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. بیوقوف تو یہ خود ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. یہ دنیا کے اندر جس طرح سمجھ رہے تھے نا, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے زعم میں, اپنے خیال میں, حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ. اللہ کے ساتھ کون ایسی چالیں مکاریاں کر سکتا ہے. تو ان صحابہ کے متعلق اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا, منافقین کے لیے بھی, یہودیوں کو کہا اگر ایمان لانا چاہتے ہو جو بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر یہ ایمان لائیں ایسا ایمان جیسا تم لوگ لائے ہو تو ہی یہ ہدایت پر آئیں گے. ابھی 5 آیتیں جو میں نے پیش کی ہیں قرآن مجید سے, پہلی چیز ہمیں سکھاتی ہیں کہ یہ شخصیات قرآنی الہامی کتابی شخصیات ہیں, تاریخی نہیں ہیں. ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے. اور محبت ایسی جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. صحیح مسلم میں انصار کے متعلق خود فرمایا, انہوں نے جگہ دی نا, لوگوں کو رہنے دیا, اپنی زمین دی, اپنا گھر دیا, اپنے دلوں کو کشادہ کیا. اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو ہیں آیت الایمان حب الانصار, ایمان کی علامت یہ کہ مومن جاننا ہو تو انصار صحابہ ہیں, ان سے محبت کرنے والا ہوگا. نفاق یا کفر کی بعض روایت میں کفر کی علامت ان سے دلوں میں نفرت بغض رکھنا, یہ انسان کے بغض کی, کفر کی, نفاق کی علامت ہے. من احبہم احبہ اللہ, جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے, اور جو ان سے بغض رکھتا ہے, نفرت رکھتا ہے, اللہ اس سے بغض رکھے. اس کا مطلب یہ عام شخصیات نہیں ہے, ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نمبر 2, یہ سارے صحابہ بلا استثناء, کیونکہ میں نے ذکر کیا سارے صحابہ, ہمیں دنیا میں آج کے اس دور میں کسی پر منافقت کا فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں ہے. میں آپ پر, آپ مجھ پر, جی یہ تو اندر سے منافق ہے, اعتقادی منافقت کا فتویٰ تو آج میں نہیں لگا سکتا. تو وہ شخصیات جو گزر گئیں, جن کو نہ میں نے دیکھا, خود نہ سنا, نہ ان کے ساتھ رہا, جھوٹ سچ تاریخ میں جو وارد ہوا اس کے حساب سے میں کہوں منافق ہیں, تو یہ تو میرا ایمان اور نگلنے والی بات ہے. اس لیے ان صحابہ بلا استثناء, چاہے وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہو, فتح مکہ سے پہلے, ان کے لیے اہل علم نے قاعدہ رکھا ہے, یہ سب کے سب عدول ہیں. اہل سنہ کے ہاں
ابن تیمیہ کیا، ابن حجر کیا، امام نووی کیا، خطیب بغدادی کیا، اس سے پہلے حسن بصری کیا رحمہم اللہ، یہ سارے ائمہ اکرام، امام ابو زرع الرازی، ایک فہرست ہے لمبی، میں کس کس کے آپ کو نام لوں، متقدمین، متاخرین، محققین اہل علم۔ حافظ ابن حجر نے اتفق اہل السنہ، ابن حجر رحمہ اللہ، اہل السنہ کے درمیان اتفاقی مسئلہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ عدول کا مطلب یہ عادل لوگ ہیں، یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ کبائر کے مرتکب نہیں ہوئے۔ اگر کہیں کسی سے کوئی خطا سرزد بھی ہوئی ہے تو اللہ نے ان کو سوابق دیے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے ان کے پاس سوابق ہیں۔ سوابق کا مطلب ہم گناہ کرتے ہیں بعد میں توبہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں ہم بعد میں نیکی کرتے ہیں، جو بعد میں نیکی، کئی ایسی نیکیوں کے بارے میں آتا ہے نا جو کفارہ بنتی ہے، آپ کا وضو، آپ کی نماز، آپ کا جمعہ سے جمعہ، آپ کا رمضان سے رمضان، آپ کا حج، ہم نیکیاں بعد میں کرتے ہیں جو ہمارے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان، لیلۃ القدر پڑھتے ہیں نا ہم سب۔ یہ صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے پہلے نیکیاں دے دی جو ان کے بعد میں آنے والی خطاؤں کے لیے کفارہ بنی۔ ان کی پہلے کی نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر بعد میں بھی کوئی غلطی ہوگی، وہ غلطی اللہ نے ان کی پہلی ہی نیکی کی وجہ سے وہ پہلے ہی بخش دی ہے۔ ان کے پاس سوابق ہیں، تو یہ سب کے سب اس کا مطلب عدول ہیں۔ اب یہ لیا کہاں سے؟ یہ لیا وہاں سے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یہ صحابہ اکرام تھے، 8 کے قریب عبداللہ ابن جحش کی قیادت میں نکلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معلومات لینے کے لیے بھیجا قریش کی۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی میں پہنچے، قریش کا تجارتی قافلہ نظر آیا، ایک بندے کو حملہ کیا، ان پہ ایک بندہ مارا گیا، باقیوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کیونکہ اس کام کے لیے آپ نے ان کو بھیجا ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ حرمت والے مہینے میں قتال ہو گیا۔ وہ سمجھے جمادہ ثانی کی 30 تاریخ ہے اور رجب شروع ہو گیا، رجب حرمت والا مہینہ، اس میں وہ مشرکین مکہ بھی لڑتے نہیں تھے، وہ جاہلیت کے دور میں وہ لوگ بھی نہیں لڑتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ، کسی سے نہیں لڑنا۔ لیکن وہ چاند ہو گیا، پہلی تاریخ ہو گئی، ان کو پتہ نہیں تھا، غلطی سے کام ہو گیا۔ اب کچھ صحابہ نے بھی بات کی، یہ ان کی نیکی نہیں ہے، یہ ان کا عمل جو ہے وہ بارگاہ الہی میں، اب یہ مطلب ایک بندے کو مار دیا، وہ جو کام اللہ کے نبی نے جس کی اجازت نہیں دی تھی وہ کر لیا، اپنے ساتھ سامان لے آئے اٹھا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ سیدنا قتادہ فرماتے ہیں، دیگر صحابہ نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا وجاہدوا، اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، یہ مکہ چھوڑ کر آئے ہیں اور جہاد کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ ان کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اعمال پہ بھروسہ نہیں ہوتا انسان کا، کسی کو بھی اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کے پاس جہاد ہو، چاہے اس کے پاس ہجرت ہو۔ بڑے بڑے اعمال ہیں چوٹی کے جو انسان کے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں، امید پھر بھی رکھے۔ اس آیت سے کئی ایک تابعین نے، بعد کے مفسرین نے ذکر کیا، یہ آیت صحابہ کی عدالت پر بھی دلالت کرتی ہے، اور یہ آیت صحابہ کے غلطیوں کے جو سرزد ہو جائیں ان کی معافی پر بھی دلالت کرتی ہے۔ تو دوسری چیز، بات لمبی ہو رہی ہے، وقت اپنے اختتام پر ہے، کہ ان کے لیے ہم نے عقیدہ رکھنا ہے جو ہمیں بتایا گیا، سکھایا گیا، قرآن نے جس چیز کی تعلیم دی، احادیث نے، یہ سب کے سب عدول ہیں، سب کے سب۔ نمبر 3، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ یہ کوئی معصوم شخصیات تو نہیں دی، تھے تو انسان، لیکن ان کو اللہ نے پہلے ہی اعمال دے دیے۔ ان کی سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی نیکی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے چنا ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، صحابی ہونا، جو مجھے اور آپ کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے عطا کر دے۔ اب جب ان کو یہ فضل مل گیا تو ان کے جھگڑے ہوئے، اختلافات ہوئے، ان کے آپس میں جنگیں ہوئیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جتنی خبریں آتی ہیں نا ہم تک، اطلاعات آتی ہیں، یہ ہوا اور یہ ہوا، آج کی جنگیں آپ کے سامنے ہیں، اتنا آپ کا میڈیا آگے بڑھ چکا ہے، سوشل میڈیا کی طاقت آپ کے سامنے ہے، لیکن آج بھی جنگوں کی تفصیل حقیقت سے آپ اور میں واقف نہیں ہو سکتے۔ کس نے کیا کیا، کس نے کیا بولا، کس نے کیسے حملہ کیا، کہاں پر کیا ہوا، آج کے دور میں اس دور کی اتنی تفصیلات کو جس باریکی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ان صحابہ کے اختلافات اور جھگڑوں کو یا ان کے قتال کو، ذرا سوچیں، یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس میں اکثر جھوٹ ہے، تفصیلات مجملاً کہ ہاں ایسا ہوا تھا، جھگڑا ہوا تھا، اختلاف ہوا تھا، اس میں یہ ہوا تھا، اس میں یہ ہوا تھا،
اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جیسے کوئی کسی نے واقعتاً کوئی کیمرہ لے کے باقاعدہ مووی بنا کر آپ کو بتایا ہو کہ یہ سب کچھ اتنی تفصیل کے ساتھ ہوا ہے. اور اس کی وجہ امام ابو زرع یہی بتاتے ہیں، امام ابو زرع الرازی یہی بتاتے ہیں کہ ان کو مسئلہ اللہ کے دین سے ہے. وہ امام مالک سے ملتا جلتا قول، ان کو مسئلہ اللہ کے دین سے ہے، اور اس کے لیے جو دین صحابہ اکرام پہلے روات وہی ہیں جو دین ان سے آیا، جب ان کی عدالت کو ساقط کر دیا جائے، ان کے اختلافات کی بنیاد پر ان پر جرح کر دی جائے، تو جرح کرنے کے بعد یہ شخصیات گر گئیں، شخصیات ختم ہو گئیں، تو اللہ کا دین آٹومیٹک ختم ہو گیا. وہ حدیث ساری کی ساری سب کا سب دین ختم کر کے رکھ دیا گیا. اصل مسئلہ یہ ہے. تو ان کے لیے بھی پوری ہمارے اہل علم نے تاریخ ذکر کی ہے کہ حتیٰ کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بلا ضرورت تو ان کے اختلافات کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کے اختلافات کو صحابہ کی کیونکہ یہ ذریعہ بنتا ہے، آپ کے ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو چیز خطرے کا باعث ہو، شبہ کا باعث ہو ایمان کے لیے خاص طور پہ، اس دروازے کو بند کر دینا چاہیے. ان کے جو معاملات ہوئے، بڑے لوگ تھے، ہو گئے. ہمارے خاندان کے بڑوں میں بھی اختلافات جھگڑے ہو جاتے ہیں. ہم کوئی باہر نکل کے نہ دنیا کو بتاتے ہیں، نہ تماشا کرتے ہیں، نہ کوئی اور کسی پر تان کرتے ہیں، نہ کسی کی حمایت میں، نہ کسی کے. بڑوں کی بات تھی، اور وہ بڑے بھی دنیا سے جا چکے، اللہ کے پاس پیش ہو چکے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. کئی حل میں آیت پڑھا کرتے تھے. کیا منظر ہوگا جس دن یہ صحابہ جن کے آپس کے اختلافات، اللہ فرماتا ہے جنت میں جانے سے پہلے ان کے آپس کے دلوں کے اندر جو کچھ چیزیں آ گئی تھیں ہم نکال لیں گے سارے جنتیوں سے. جو غل ہے نا، جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ ہم لے کر بیٹھے ہیں، نکال دیں گے. پھر یہ جنت میں ایسے خوبصورت دلوں کے ساتھ جائیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تکیے لگا کر اپنے تختوں پر بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوں گے. ہم جو آپس میں یہاں لڑنے والے ہیں، کیا ہماری شکلیں ہوں گی، یا کیا ان میں سے کچھ لوگ جو یہ تعان کرتے ہیں جنت میں نہ بھی جا سکے، تو اس منظر کو کیسے ہضم کریں گے کہ سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضوان اللہ یعنی صحابتی اجمعین یہ جنت میں اکٹھے ساتھ ہوں، اور یہاں ہم ان کی خاطر اپنے ایمان کو داؤں پر لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. آخری چیز اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ادب سکھایا ہمیں، اور وہ ادب یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 طبقات ذکر کی ہیں، 3 مرتبے ذکر کی ہیں. ایک مہاجرین کا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. یہ مسئلہ سورہ حشر میں تفصیل کے ساتھ ہے. مہاجرین، فقراء جو ہجرت کر کے آئے، ان کی ایک فضیلت اللہ نے بیان فرمائی. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. پھر انصار کی فضیلت، انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اپنی زمینیں دے دیں، اور اپنے دلوں میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہیں کی کہ کوئی آ کے ان کی زمینوں پہ آباد ہو گیا. کوئی ایک لمحے کی ایک ذرے کی کوئی تکلیف نہیں. والذین جاؤوا من بعدہم، سیدنا سعد فرماتے ہیں یہ 2 تو طبقے گزر چکے، ان کو تو ان جیسے تو اب آپ نہ مہاجر بن سکتے ہیں نہ انصار بن سکتے ہیں اس کے حساب سے، اس فضیلت کے ساتھ. یہ تیسری جو ہے نا، یہ جو اگر مل گئی ہے تو اس کی کوشش کرو کہ باقی رہ چھن نہ جائے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ لوگ جو ان کے بعد آئے، مہاجرین اور انصار کے بعد، وہ آپ اور میں بھی ہیں، وہ اس دور کے بقیہ صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں. اس دور سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر وہ آدمی اس آیت کے اندر شامل ہو سکتا ہے جو اس آیت پہ عمل کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآنی شخصیت بنے تو یہ موقع ہے. جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، سبقونا بالایمان. ولا تجعل فی قلوبنا غلہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کدورتیں، کوئی نفرتیں، کوئی بغض، سکڑپن، کوئی ان کا نام سن کے دلوں کے اندر کڑھن نہ آئے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، سیدنا معاویہ کا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دل کڑنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں یہ یوں، ایسی بات ویسی بات، یہ تو بعد کے تھے، یہ تو یوں تھے، یہ تو لٹیرے تھے، بنو امیہ کے تھے، یہ تو جھوٹا اسلام طلاقات تھے. اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی ذرے کا بھی غل نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو اس دل کے اندر، کسی قسم کی کوئی نفرت نہ ہو. یہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اگر اس قابل ہیں کہ اللہ ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں اللہ دعا قبول کر لے، تو اس قابل بنائے بھی کہ اللہ ہمارے دلوں سے ان سارے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور کسی ایک کے لیے بھی کوئی نفرت ہمارے دلوں میں نہ ہو. گالیوں سے بچیں.
سیدنا عبداللہ ابن عباس، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے اب تذکرہ ہوا کہ یہ بڑے لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر کو، تو فرمایا یہ وہ شخصیات تھیں کہ امروا بالاستغفار لهم، اللہ نے قرآن و حدیث کی تعلیمات تو تھیں کہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے، یہ جو آیت میں نے بھی پڑھی، انہوں نے استغفار کے بجائے ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ سیدہ عائشہ کا بھی قول ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا بھی قول ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے بلا استثناء جو صحابہ تھے جن کی تعریف میں نے شروع میں ذکر کی، ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ گالیاں دینا یہ ویسے ہی مومن کا شیوا نہیں ہے، پھر ایسے لوگوں کو گالیاں دینا۔ امام شعبی رحمہ اللہ، عامر الشعبی کہتے ہیں کہ یہ ہماری یہ کچھ جو طبقہ ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ سے بھی ایک درجے بدتر طبقہ ہے۔ یہود سے پوچھو تمہاری امت میں انبیاء کے بعد کون سب سے بہترین لوگ ہیں، وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ نصارہ سے پوچھو تمہاری امت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہیں گے ان کے حواری۔ یہی چیز اگر ان سے پوچھو کہ امت محمدیہ میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں، تو یہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ ان کے نزدیک صرف 7 صحابہ کے علاوہ، یا 5 یا 7 جو ان کا آپس کا اختلاف ہے، باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے یا پہلے ہی منافق تھے۔ کوئی سچا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ بہرحال اپنے دلوں کو صاف رکھیے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، عام مسئلہ نہیں ہے۔ ان دلوں کے اندر شور شرابہ، ادھر ادھر کی باتیں جو آپ کے ایمان پر اثر انداز ہوں، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، کیونکہ یہ آپ کا کل سرمایہ جو کل قیامت کے دن کامیابی کے لیے ضروری ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انسان جن لوگوں سے مومن محبت کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار، ہمیں ایک اطمینان ہوتا ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے گا، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل تو وہاں ہے۔ اب ان شخصیات کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، انبیاء کا تذکرہ، ان بڑے لوگوں کا تذکرہ، ایک دل میں اگر ان سے سچی محبت ہو تو یہ آرزو دل میں ضرور کیا کریں کہ اللہ ان کا ساتھ ہمیں جنت میں نصیب کر دیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں۔ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، اللہ نے ان کو مقام دیا، اللہ نے ان کو چنا ہے، تو اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب کر دے۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ دعاؤں کی درخواست ہے، مرحومین کے لیے بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ آپ کی ایک منارہ کے مدرسے میں ایک حفظ کے استاد ہیں، ان کی والدہ کا علاج چل رہا ہے، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔